چلیں ہمایوں صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے کہ اب پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک تو پہلے لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد الیکشنز کی، نہ صرف یہ کہ الیکشنز کے انعقاد کی بلکہ اب پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور خاص طور پر جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نون لیگ کو فار وٹ ایور ریزنز، جو انہوں نے ابھی کچھ ریزنز بیان بھی کیے. تحریک انصاف ان ساری چیزوں کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ کبھی تھا نہیں. یہ جب سے مریم نواز نے لیول پلینگ فیلڈ کا کہا تھا، وہ ایکچولی اپنے لیے فیلڈ بنانا چاہ رہی تھی ایکسکلوزیولی. ان کے جتنے مطالبات تھے ان مطالبات کو اگر آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے یہ تھا کہ الیکشن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب تک عمران خان کے اوپر 200 کیسز اور یہ ایک بھگتیں گے نہیں کیسز، جب تک وہ جیل میں نہیں جائیں گے، جب تک ان کو نااہل نہیں کیا جائے گا، جب تک میاں نواز شریف کی نااہلی ختم نہیں ہوگی. تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو وہ ساری چیزیں تو واپس آ رہی ہے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانگ رہے، یہ ٹوٹل ایکسکلوسیو پلینگ فیلڈ مانگ رہے، کیونکہ انہوں نے آج تک کبھی میچ صحیح کھیلا ہی نہیں ہے. یہ بیسیکلی اگر آپ ان کو 1981, 1985, 1990, 1997, 2013 آپ جب بھی دیکھ لیں، یہ لوگ ہمیشہ اسٹیبلش کی شے پر آئے ہیں، اور ابھی یہ چوتھی بار اسی ایک قسم کے شیر کی طرح، وہ جس کو چابک کے ساتھ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، یہ چوتھے راؤنڈ کے لیے آ رہے ہیں. رہی بات یہ آپ نے بڑی معصومیت سے 2018 کا تذکرہ نہیں کیا، وہ بھی الزام لگاتے ہیں آپ پہ. ایک منٹ ہے جے آپ نے احسن اقبال صاحب کی تقریر سنائی ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ احسن اقبال صاحب بڑے اپنے کال کے پکے ہوں گے، ان کو تو سیاست چھوڑ دینی چاہیے تھی. کیونکہ جب کیا نام ہے پرویز مشرف صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے کہا تھا اگر پرویز مشرف اس ملک سے باہر چلا گیا تو پھر مجھے اس سسٹم کے اوپر سے اعتبار ختم ہو جائے گا اور میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں اس کے بعد کبھی سیاست کی طرف جاؤں گا ہی نہیں. تو ان کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، سیاسی بیان تو یہ دیکھیں، یہ تو سیاسی بیانات تو بہت زیادہ آتے ہیں، اور خاص طور پر وہ بیانوں سے وہ کہا جاتا ہے نا پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا، تو ہمارے وہ سیاسی لیڈران پر وہ بات صادق آتی ہے. تو اس وقت جو بیسکلی ہم پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے بات کریں اور الیکشنز کے حوالے سے، مراد راز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے بیسکلی آپ لوگوں کا جماعت کا یہ پہلا سفر ہوگا اگر الیکشنز ہوتے ہیں، اور آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں یہاں پر؟ تو دیکھیں جس طرح سے نون لیگ ہے ان کی جانب سے ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ چوتھی دفعہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے زرداری صاحب اپنی خواہش بیان کر چکے ہیں جی کہ ایک ہی خواہش ہے کہ بلاول وزیر اعظم بن جائے. تو ایسے میں آئی پی پی کیا فیوچر دیکھ رہی ہے اپنا الیکشنز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ستی صاحب، بات یہ ہو رہی ہے جو لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ کی ہو رہی ہے، میرے خیال سے یہ سب چیزیں ہمیں چھوڑ کے نا الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. جو بھی رزلٹ آئے گا سب کے سامنے ہوگا. تو یہ بیٹھ کے ان چیزوں پہ کہنا کہ جی وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کتنی دیر نہیں ہوگی. ایک دفعہ جب سب اپنے حلقوں میں جائیں گے، جب بگل بجتا ہے الیکشن کا، تو سب کے سامنے سب چیزیں آ جائیں گی. اس ملک میں آج تک کبھی ہوا یہ ستی صاحب؟ آپ ہی مجھے بتا دیں، میرے باقی جو بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی بتا دیں کہ الیکشنز کے بعد آج تک کبھی یہ ہوا ہے کہ کسی نے کہا، سب پارٹیز نے کہا ہاں جی بڑا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا ہے، مزہ آ گیا، کیا زبردست الیکشن تھا؟ کبھی بھی نہیں ہوا. سو اس لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس بات پہ بیٹھ کے کہنا جی کہ ان کو زیادہ پروٹوکال مل رہا ہے، اس کو کم پروٹوکال مل رہا ہے، اس کو آئی تھنک دا ٹائم از کہ الیکشن اناؤنس ہو اور سب الیکشن کی طرف جائیں. جو ریزلٹ آئے فار دا فرسٹ ٹائم میرے خیال سے، لیکن ظاہر ہے مراد صاحب یہ اعلان کرنا نہ آپ کا کام ہے، نہ میرا کام ہے، نہ ہمایوں صاحب کا، اور نہ ہی فیصل کریم کنڈی صاحب کا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امر مانے ہے، کس کی وجہ سے اب تک، یعنی کہ آپ سے ابھی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ٹائم پر ہوں گے، لیکن کب ہوں گے یہ ابھی تک اس کا تاریخ کا اعلان نہیں ہوا. رکاوٹ کیا ہے اب؟ میرے خیال سے اسی مہینے آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی اناؤنس ہو جائے گا الیکشن. کیونکہ دیکھیں اس کے علاوہ کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ملک کو آگے لے کے چلنے کا. اور میری تو سب سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ فار دا فرسٹ ٹائم ہم سب کو الیکشن کے بعد ملک کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، بجائے کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا. آئی تھنک وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کی ذاتیات کو چھوڑیں،
اور ہم ملک کے لوگوں کا سوچیں, اپنے ملک کا سوچیں فار دا فرسٹ ٹائم. بہت دفعہ ذاتیات ہو گئی, بہت دفعہ سب کچھ ہو گیا, بہت گالی گلوچ ہو گئی, بہت سب کچھ ہو گیا, مگر اب ہمیں چاہیے آئی تھنک کہ الیکشن آئے, الیکشن لڑیں, جو ریزلٹ ہو سب ایکسپٹ کریں اور فوکس کریں ملک کے اوپر. اور یہ کہنا کہ اچھا پروٹوکول ایک پارٹی مراد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ الیکٹورل ریفارمز اس طرح سے نہیں سکے, الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوئے اس طرح میں, اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا آپ کی جماعت, آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کی جماعت کوئی بھی ریزلٹ آتا ہے اس کو ایکسپٹ کرے گی اگر آپ کے حق میں نہ آیا تب بھی؟ دیکھیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں, جو بھی اینڈ پہ کہتا ہے آ کے کہ جی یہ ریفارم نہیں ہوئے یا یہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی, کہیں پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ لوگ کورٹ چلے جاتے ہیں اور 2-2 سال فیصلے ہوتے ہیں. میں خود اس میں 2013 میں جب میں جیتا تھا تو میرے اوپر جو کیس ہوا اس کیس کو 2 سال لگ گئے, مگر آئی واز اے سٹنگ ایم پی ایٹ دیٹ ٹائم. بٹ دا تھنگ از, میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ بعد میں جتنی مرضی تنقید ہوتی ہے نا, وہ ساری آئی واش ہوتی ہے. مین چیز ہوتا ہے جو ریزلٹ آ گیا ہے اسی پہ آگے بات چلنی ہوتی ہے. سو اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں ستی صاحب, اس وقت اس ملک کو الیکشن کی ضرورت ہے, اور اس وقت جو الیکشن ہوگا وہی بتائے گا کہ آگے ملک نے کس طرح چلنا ہے, کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اینڈ ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ جنوری کے اینڈ میں یا فیبری کے فرسٹ ویک میں الیکشن ہو جانا چاہیے.